رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دین کی بات آئے، ملت کی بات آئے تو ابراہیم کا نام نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی تاریخ میں ایسا ملتا ہے کہ وہ ابتدا ہی سے جوجھتے رہے، شروع ہی سے بچے تھے تبھی سے جوجھتے رہے۔ وہ کبھی کچھ سمجھا، کبھی کچھ سمجھا، کبھی کچھ سمجھا، کبھی کچھ سمجھا۔ واقعات آپ کو بہت معلوم ہوں گے کیونکہ علماء نے اس امت کو صرف واقعات ہی تو بتائیں۔ علماء نے اس امت کو صرف واقعات ہی بتائے ہیں، بس مسائل مستنبط کر کے ان سے نہیں بتائے، لیکن واقعات ضرور بتائیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ضرور بتاتے رہیں، لیکن مسائل مستنبط کر کے نہیں بتائے کہ دیکھو اکیلے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے نہیں جھکے، آگ میں جانا انہوں نے قبول کر لیا لیکن نمرود کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا۔ وہ اکیلے تھے، تو ہم تو اتنے زیادہ ہیں، ہم کیسے جھک سکتے ہیں؟ یہ استدلال کر کے نہیں بتایا، لیکن ابراہیم کا واقعہ ضرور بتایا۔ ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ پورا عید الاضحیٰ کا خطبہ گزر گیا، ابراہیم کا ذکر آیا لیکن نمرود کا ذکر نہیں آیا۔ تو ایک مولانا صاحب بولتے ہیں کہ باتیں بتائیں گے اس کو۔ تو وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ کہ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ کون ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، جس نے اپنے آپ کو خود حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ پاگل آدمی چھوڑا جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، بانگا ہوگا وہ، یا اس کے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہوگا۔ یہ دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہونا یہ ایک مثل ہے، پاگل کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کسی عقل مند آدمی کو جو پاگل نہ ہو کوئی ایسی بات کہہ دے، وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو خلاف عادت یا خلاف توقع ہے، تو آدمی کہتا ہے تمہارا اسکرو ڈھیلا تو نہیں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ڈائریکٹ اس کو پاگل نہیں بول رہا ہے، لیکن تشبیہ دے رہا ہے اس سے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم۔ تو قرآن تشبیہ اس طرح سے دیتا ہے، ہمارے یہاں تشبیہ دینے کا طریقہ الگ ہے، باتیں کی کہ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے
جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ ابراہیم تو وہ شخص، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ابراہیم تو وہ شخص تھا جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب، ارے یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی آپ کے پروگرام اچھے خاصے چل رہے تھے طاغوت کے سلسلے میں، اس کی پہچان، اس کا حکم، اس کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں، یہ آپ نے ابراہیم کا ذکر کہاں سے لے آیا؟ جبکہ یہاں پر آیت میں بھی دیکھو کہ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ یہ بات آپ نے کہاں سے لے آئی؟ یہ تو میچ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا پورا خطبہ دے دیتے ہیں، لیکن نمرود کا ذکر نہیں آتا۔ کوئی اٹھ کر پوچھتا ہے تو اس کو جواب بھی نہیں، اور پھر عوام، ارے میاں تم نے یہ کیسے پوچھ لیا، کیسے پوچھ لے رہے تم؟ ارے بھائی، کوئی بات آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ پوچھے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ پوچھے گا، اپنے علم میں اضافہ کرے گا، یا کچھ بات ایسی رہتی ہے کہ لقمے والی، مولانا صاحب تمہاں آپ کی عزت کا خیال رکھا اس نے، نمرود کے بارے میں پوچھا، ایک انداز یہ ہوتا کہ مولانا صاحب جیسا پوچھا گیا کہ پورا خطبہ ہو گیا، نمرود کا ذکر نہیں آیا، کیا بات ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی، تو نمرود کو کیوں بلا دیے تم نے؟ دوسرا طریقہ یہ ہوتا تو اس میں تو عزت آپ کی گئی۔ ارے ابراہیم کا نام آیا، نمرود کا ذکر نہ آئے۔ اب یہاں پر اپنے دین کے لیے چن لینے کی بات آئے، اور طاغوت کے سلسلے میں ابراہیم کا ذکر نہ آئے، کہ ابراہیم نے طاغوت کا انکار کیا تھا، تب اللہ رب العالمین نے اس کو چنا۔ یہ جو ترتیب ہم رکھ رہے ہیں اپنے پروگرام میں، جو باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ غور سے دیکھو گے تو ایک کی کڑی دوسرے سے ملتی ہوئی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اس سے پہلے میں آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 140 سنی، اس کا ترجمہ، اور اس سے پہلے آپ نے سورہ محمد کی سنی، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری تھوڑی بات مان لیں گے۔ ابراہیم نے تھوڑی بات مانی کیا نمرود کی؟ اکیلے تھے، چاہتے تو مان لیتے، اکیلے تھے، لیکن اولو العزم من الرسل میں سے تھے وہ۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اولو العزم جو رسول ہیں جن کا ذکر آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس میں نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس میں شمار ہوتا ہے۔ عظمت کو قبول کیا ان لوگوں نے، مصلحت کو نہیں، جیسا تم نے مصلحت کو قبول کر لیا ہے۔ اکیلا آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے اکیلے آدمی کو، اکیلے آدمی کو چنتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر کام ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا اپنے دین کے کام کے لیے۔ کیا ہماری آپ کی یہ دلی خواہش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو بھی اپنے کام کے لیے چن لیتا؟ کتنی بڑی بات ہے یہ ہمارے لیے کہ اگر اللہ رب العالمین ہم کو چن لے۔ لیکن نہیں، یہاں پر تو چننا کچھ اور ہوتا ہے، ایک طرف اللہ رب العالمین چنتا ہے اور دوسری طرف عوام چنتی ہے، دوسری طرف عوام چنتی ہے، تو دونوں کے چننے میں فرق۔ ریلیاں نکالو، اب تو ریلیاں نکالو، کبھی ٹریکٹر کی ریلی نکالو کسانوں کے ساتھ میں، بڑی لمبی ریلی تھی صاحب، بڑی لمبی ریلی، بتاؤ کبھی کچھ کرو، کبھی یہ بتاؤ کہ وہ ٹریکٹر لے کر کے گھس گئے صاحب
बता दे रहे हो आप। 26 जनवरी इंसान के कानून के निफाज का दिन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दिन आपके दीन को मुकम्मल किया वो कौन सा दिन है साहब? कोई बताएगा? किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम साहब? नहीं बताया गया। कहीं से आवाज आई कि वो अरफा के दिन 9वीं ज़िलहिज हज्जतुल विदा के मौके पर अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। जिस चीज को मेरा रब कंप्लीट कर दे, जिस चीज को मेरा रब कंप्लीट कर दे, उसको एक आदमी सिरे से खारिज कर दे। जिसको आपके रब ने कंप्लीट किया हो, एक इंसान अपने लिए खुद एक ज़ाब्ता हयात बना ले, और ज़ाब्ता हयात बना ले मतलब अल्लाह के सिस्टम को एक तरफ कर दे। तो आपको क्या याद रहना चाहिए? एज अ मुस्लिम, आप अंग्रेजी भी बोलते हो, अंग्रेजी के सेंटेंस भी या कुछ वर्ड्स भी आपकी स्पीच में आते हैं सब, आप इंग्लिश पढ़ने से रोकते हो। कौन बांध रहा है वो जो ये बातें करता है? किसने आपको इंग्लिश पढ़ने से रोका? हमने आपको रोका सिलेबस से। चरका लगता है बहुत कि हमारे बाप की जबान हम सीख रहे हैं और तुम हमको बक रहे हो। ऐसा कैसे बक सकते हो साहब? कुरान की जबान सीखने की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, ये याद नहीं? अरे तुम्हें कम अज कम इतनी अरबी तो आनी चाहिए कि तुम कुरान समझ सको। अरबी नहीं आ रही है, तुम्हें इतनी उर्दू तो आनी चाहिए कि कम अज कम तुम कुरान को पढ़ सको। लेकिन हम कुरान को पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं। हम लॉर्ड्स मिकाले की औलाद हैं। वी आर सन ऑफ लॉर्ड्स मिकाले। हम लॉर्ड्स मिकाले की औलाद हैं। हम अंग्रेजी ना पढ़ें तो कैसा समझ बनेगा भाईजान? बताओ भला आप। हाँ तो फिर ठीक है, अल्लाह को जवाब देना अंग्रेजी में। कब्र में जो सवाल और जवाब होंगे वो अरबी में। कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? यहां पे तो आदमी जब नामानूस जबान उसके सामने आती है या ऐसी चीज पूछी जाती है कि भाई इस सिलसिले में क्या हुक्म है शरीयत का, तो आदमी इंग्लिश में बोल देता है आई डोंट नो। सीधा सीधा कि मैं नहीं जानता। जिसको हदीस में ताबीर किया गया कि वो कहेगा हा हा ला अदरी। अरे जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा सवाल या कुछ ऐसा मुंह आपके सामने हिलाया जाए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आदमी क्या कहेगा? अरे मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि ये सब क्या है। तो कुरान समझने के लिए अगर आप बोल रहे हो तो फोकस उस पर नहीं, समझाने के लिए कुछ वर्ड्स आपने यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, हाँ तो फिर बड़ी दिक्कत है। क्या सीखा तुमने? सीरत के बारे में क्या जानते हो? कुरान के बारे में क्या जानते हो? कुरान की फिक्र, कुरान की थिंक जो के बारे में क्या जानते हो? तो कुरान के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्या चीज दी? कुछ मालूम है? कुछ नहीं मालूम। हाँ, कुरान को साहब हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, तो हमने समझ लिया कि कुरान हमने पूरा खत्म कर लिया, सब कुछ हमने समझ लिया। लेकिन जब आए तो आप लहजा भी आपको अमेरिकन
गन इस्तेमाल करना। ऑलराइट, ऑलराइट नहीं बोलने की बजाय ऑलराइट, एज यूजुअल ऐसा बोलो आप। अंग्रेजी, आपको अंग्रेजी लहजे में आना चाहिए और कुरान का लहजे में नहीं आना चाहिए। अटक अटक के पढ़ो कुरान को। तो जब भी आप बोलते हो मौलाना साहब, तो वो असल में है बात ये कि न मौलाना हारून उमरी के अंदाज से हमें कोई तकलीफ थी, ना आपके अंदाज से कोई तकलीफ है। क्यों कि हमको अगर अंदाज से तकलीफ होती तो मेरा अंदाज तो वैसा नहीं। मैं भाड़े के टट्टू तो नहीं बोल रहा हूं, हरामखोर तो नहीं बोल रहा हूं मैं आपको हदीस पढ़ करके सुना रहा हूं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइन काफ के साथ, शुरुआत भी अरबी से और इख्तिताम भी अरबी से। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। इसका मतलब भी नहीं मालूम, इसका मतलब भी नहीं मालूम, समझने की भी कोशिश नहीं की। तो ये सब, और फिर बीच में कि भाई मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसके पीछे एक आयत और एक दलील मौजूद है। मौलाना साहब की भी बयान करते थे तो दलील मौजूद रहती थी, बस ये है कि अरबी इबारत पढ़ करके पेश नहीं करते थे। वक्त कैसे गुजर जाता है समझ में नहीं आता। अब मैं वो भी कर दे रहा हूं, चलो ठीक है, उतना सख्त अंदाज भी नहीं, लेकिन तुम भी नहीं होना। क्यों कि इस बात से यह पता चलता है कि आपको अंदाज से तकलीफ नहीं, आपको दाढ़ी से तकलीफ नहीं, आपको टोपी और पगड़ी से तकलीफ नहीं, टकले से आपको तकलीफ नहीं, आपको तकलीफ है उस बात से जो इसी जगह से पेश की जा रही है, जो सारे मेंबरों से छुपा ली गई। और तुम्हारा हाल यह है जैसा मौलाना साहब का हाल था यार, कि उलमा बैठे रहते हैं तो बोलते कि उठ के मत जाना, यहीं पर इसलाह करना, बाद में चीनी को यह नहीं होने को ना। क्यों? कभी यहां पर बैठे हो, मैं अगर शादियों में शिरकत नहीं करता तो उसकी दलील ये, तुम लानों में बैठकर खाना खाते हो या खड़े होकर खाना खाते हो, उसकी दलील तुम दो। नहीं तो तुम अभी जाकर वहां देखोगे और यही आवाम भी बांधी हजारों की तादाद में बैठी हुई है और सुन रही है। सुनने के बाद में वो नहीं कह रहे यार ये तो दंदना के बोल रहा है, मौलाना साहब आपको जवाब देना चाहिए। हाँ, बाद में ये दलील जरूर पेश करती है कि अगर गलत होता मियां तो वो फलाने मौलाना साहब, अमके मौलाना साहब लान में दिखते क्या? उम्मीद कर सकते हो आप कि मौलाना साहब गलत करेंगे? उम्मीद कर सकते हो आप? इमोशनली ब्लैकमेल। आदमी कहेगा कि नहीं साहब अगर गलत होता तो मौलाना साहब हाजिर नहीं होते उसमें। तो ये सारी चीजें छोड़ो, हकीकत की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ कि सच्चाई क्या है। इस उम्मत को बर्बाद करने में किसका हाथ है? बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख में उल्लू बैठे, हर शाख में उल्लू बैठे। अब शाख भी आप समझ लो किसको कह रहे हैं, और उल्लू भी किसको कह रहे हैं समझ लो। कि हर शाख में उल्लू बैठे अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये देखिए, मैंने आपके सामने जिक्र किया कि अब कौन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हिमाकत और जहालत में मुब्तला कर लिया हो। उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है? इब्राहिम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था। अल्लाह से फिर दुआ हम यहां पे करेंगे कि अल्लाह तू भी अपने दीन के लिए, अपने काम के लिए हमें चुन ले, आमीन। और आखिरत में उसका शुमार सालिहीन में होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आमाल तो वैसे नहीं, लेकिन हम तुझसे दुआ करते हैं कि नेकोकार लोगों में हमारा शुमार फरमा। अब आगे मैं आपके सामने यह आयत को जिक्र करने के बाद में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आपके सामने मौजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अक्सरियत की तरफ देखकर के फैसला नहीं किया, बड़ी चीज को देखकर फैसला नहीं किया। कभी उनके दिमाग में आया कि यार ये सितारे निकले हैं, ये मेरे रब है।
جیسی غروب ہو گئے تو کہا جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. چاند نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. جیسی چاند ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. جیسی سورج طلوع ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، کہ یہ بڑا بھی ہے اور اس کے اندر نور بھی ہے، چمک بھی، پوری دنیا کو چمک دے رہا ہے، یہ میرا رب. لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ میرا رب، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. حی لا یموت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ ہے، کبھی مرتا نہیں، اس کو موت نہیں آتی. یہ عقیدہ پیدا ہوا. پوری قوم کے لوگ، پورے گاؤں یا پورے شہر کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ سب کفر و شرک، کفر اور شرک میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے تھے. لیکن ان کو دیکھ کر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا کہ یار اتنے لوگ غلط تھوڑی ہوں گے، اتنے لوگ غلط نہیں ہوں گے. یہ نتیجہ نہیں لیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے اپنا استعمال کیا اور ڈائریکٹ بادشاہ کے سامنے یہ کہا کہ میرا رب مارتا اور زندہ کرتا ہے. کہا میں بھی تو مارتا اور زندہ کرتا ہوں. پتہ چلا جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا، جو بری ہونے والا تھا اس کو مار دیا. نے کہا اچھا، ہوشیاری استادی استاد کے سامنے. تو کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، بھائی تو مغرب سے طلوع کر دے، مغرب سے طلوع کر دے تو ہاں پھر میں سمجھ لوں گا کہ تو کچھ ہے، میں مان لوں گا، تسلیم کر لوں گا. تو اس نے ایسا نہیں کر سکا. فبہت الذی، پکا رہ گیا، پسینے چھوٹ گئے اس کی کہ جب کوئی جواب نہیں بن پاتا. اتنا سب کچھ سننے کے بعد میں بھی کوئی پلٹا نہیں، کیونکہ کسی کو اپنی زندگی کا ڈر، اپنے عیال کا ڈر کہ کہیں ان کے ساتھ میں کچھ غلط نہ ہو جائے. لیکن ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے رہے. جمہوریت کی طرف کن لوگوں نے دیکھا؟ جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے. تمہاری نظر کس طرف ہے؟ تمہاری نظر کس طرف ہے؟ ارے یار ان لوگوں کی بات کیا سنتے ہو؟ ان کے ویڈیو بھی ڈلتے ہیں تو زیادہ دیکھنے والے نہیں، ان کے ویڈیو بھی ڈل رہے ہیں تو زیادہ دیکھنے والے نہیں، ان کی مسجد میں بھی زیادہ لوگ نہیں. اس کے بعد بھی حق کا اتنا ڈر دلوں میں سمایا ہوا ہے کہ یار ہمارا مولوی فجر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد اور ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن آدھا گھنٹہ، گویا سال بھر ہمارا آدمی گھوٹتا ہے، اور اگر یہ صرف 5 منٹ آ جائے 20 کھیل کے چلا جاتا ہے. سب کچھ بول دیتا ہے، جتنا وہ 1 سال کے اندر نہیں بول سکتا یہ 5 منٹ کے اندر بول کر چلا جاتا ہے. اس لیے یہ ہماری مسجدوں میں نہیں ہونا. پھر عوام فیصلہ کیسے کرتی کہ اتنے سارے مولانا لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیسا؟ تو سوچو آپ کہ عوام، تمہیں ہم غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. سوچو کہ تم ابراہیم کے طرز پر سوچ رہے ہو یا پھر وہاں پر موجود رہنے والی قوم کے طرز پر. ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ یہ جمہوریت میں تمہارا دماغ لاشعوری طور پر اس حد تک جمہوری ہو چکا ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ کتنے علماء اس بات کو بولنے والے ہیں، جبکہ اگر دین کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں دیکھنا آپ کو یہ چاہیے کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے یہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ حدیث پیش کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، دونوں چیزیں یہ پیش کر رہا ہے. ائمہ کے اقوال ان کو بھی پیش کر رہا ہے کہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں جو ائمہ کرام کے اقوال تھے وہ بھی ہمارے سامنے کوٹ کر رہا ہے. لیکن اب دوسری طرف ہمارا مولوی ہے جو نہ حدیث پیش کر رہا ہے. غور کیجیے گا، جو نہ حدیث پیش کر رہا ہے نہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، اور سیدھا آ کر کے آپ کے سامنے بولتا ہے کہ بھائی جان اب تمہیں خود بتاؤ. مولوی بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہے لیکن بولتا بھائی جان اب تم خود بتاؤ ایسا ہوتا ہے کیا؟ تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. تو اب آپ سمجھو
کہ کون صحیح کون غلط. لیکن عوام کا حال یہ کہ جو یہ بول رہا ہے کہ اب بھائی جان آپ ہی بتاؤ, تو پھر عوام پھر بتاتی ہے. کتنے سارے مولوی غلط نہیں ہو سکتے, تو جس نے بھی ان کا ساتھ دیا وہ انہی کے ساتھ میں ہوگا. جمہوریت کے سلسلے میں بات چل رہی ہے کہ اسی سلسلے میں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ جمہوریت ایک ایسا دستور ہے جو وجود کائنات, زندگی اور انسان کے بارے میں اپنا ایک خاص نظریہ رکھتا ہے. یہ لادینیت کے پرچار کی ایک شکل ہے جس کی بنیاد ملک اور زندگی کے معاملات سے دین کو جدا کر دینے پر قائم ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ملک اور زندگی کے معاملات سے دین کو جدا کر دو. ملک اور دین کے معاملات کو, ملک اور زندگی کے معاملات سے دین کو جدا کر دو. جدا ہو دین سیاست سے, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. علامہ اقبال. جمہوریت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف مسجدیں, گرجے اور دوسرے عبادت خانے ہیں, جبکہ زندگی کے باقی تمام معاملات بادشاہ وقت کے لیے ہیں, حاکم وقت کے لیے ہیں. اچھا, یہ جو آپ بات پیش کر رہے ہیں مولانا صاحب, یہ مودودی کی تحریک ہے. یہ مودودی کا نظریہ ہے کہ مسجدیں یا گرجے یا مندر جو ہے یہ عبادت کے لیے خاص ہے, اللہ کے لیے, بس یہاں پر جا کر کے عبادت ہوگی, باقی معاملات وہاں پر ہوں گے. یہ مودودی فکر ہے کہ آپ دین کو صرف لا کر کے خاص کر دو ان چیزوں میں, جبکہ مودودی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ٹریننگ ہے, یہ تو ایک ٹریننگ ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے, میری عبادت کرے, اسی لیے میں نے پیدا کیا ہے جنات اور انسان کو. مولانا صاحب بھول جاتے ہیں وہ آیت کو کہ عبادت تو فرشتے بھی اللہ کی کیا کرتے تھے. سورہ بقرہ پڑھا نہیں شاید مولانا صاحب نے, یا پھر پڑھا ہوگا تو متولی صاحب نے بھلوا دیا ان سے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم اللہ تیری عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں, تسبیح, تحمید, تہلیل سب کچھ بیان کرتے ہیں. پھر یہ انسان کیوں تو بیان فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ارے کیوں پیدا کر رہا ہے, ارے کیوں نائب بنا کر اپنا بھیج رہا ہے دنیا میں. پھر قرآن میں کیا مطلب تھا کہ یہ آیت نازل ہوتی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. کیوں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, آپ لوگوں کو نہیں معلوم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور کچھ دنوں تک کے معاملہ چلتا رہا, تو اللہ رب العالمین نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تم زندہ رہو تو تمہارے سامنے اگر کوئی چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دینا, کوئی زانی زنا کرے تو اسے رجم کر دینا, یا پھر کوڑے مارنا. اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کرنا, اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مار دینا. اس طرح کے دوسرے احکامات جو ذکر کیے گئے ہیں وہ سارے احکامات بس وہ ویسے ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب آج کے زمانے میں اگر کچھ کیا جائے گا تو آج ہی کے دن جو نافذ ہوا ریپبلک ڈے بولتے نا. نہیں مولانا آپ کو آتا نہیں تو بولا مت کرو, اور جب آتا ہے وہ پھر بولو گے تو ہم بولیں گے کہ وہ بولیں گے کہ بولتا ہے نا, تو بولنے لگتے ہیں کہ یہ بول رہا ہے. تو آج کے دن جو قانون نافذ ہوا ہے اس کے مطابق معاملات ہوں گے, جو قرآن کے مطابق نہیں. قرآن کو صرف محدود رکھا جائے گا مسجد تک, مدرسے تک. جی
اور اس کے علاوہ جب بھی اگر کوئی بات ہونی ہے تو پھر وہ ہمارے حساب سے ہوگی. تو یہی چیز کہ صرف مسجدیں، گرجے اور دوسری عبادت خانے میں، جبکہ زندگی کے باقی تمام معاملات بادشاہ وقت کے لیے. ایک بات اور میں ذکر کر دوں، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ مودودی فکر ہے کہ یہ اپنے سے نماز پڑھنا، ہم نے ابھی تک میرے الفاظ میں، میرے جو تقریر کر رہا ہوں میں، ان میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ ٹریننگ کیمپ ہے. سنا آپ نے آج تک؟ کہیں اگر میرے پروگرام میں سنا ہوگا آپ نے تو وہ نکال کر بتانا. ٹریننگ کیمپ ہے، ایسا نہیں. یہ آپ کی آزمائش کے لیے کہ کس حد تک آپ اطاعت کے لیے تیار ہیں، کس حد تک آپ اطاعت کے لیے تیار ہیں. ابھی یہاں پر میں الفاظ میں نہیں الجھ رہا ہوں کہ مودودی نے غلط کہا یا صحیح کہا. میں تمہاری یہ بات کا جواب دے رہا ہوں کہ حقیقت یہی ہے کہ تم نے صرف اور صرف دین کو لا کر محدود کر دیا مسجدوں میں. بس اس کے باہر نکلو تو ہم جیسا چاہیں ویسا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو پیدا کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شاید وہ تحریر لکھنے والے کے دماغ سے یہ بات نہیں گزری ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. بھیجا اسی لیے کہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کریں. غالب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے صاحب؟ ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تم اگر یہ پروگرام ہمارا سن رہے ہو تو تم ریسرچ کر لینا اس پر کہ یہ ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ غالب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا، اس کا مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا سمجھا، اور تمہاری یہ چھوٹی سی عقل کیا سمجھ رہی جو بڑے گیانی بنے بیٹھے ہو. نبی کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دیں، نہ کہ یہ کہ دوسرے ادیان سے سمجھوتا کر لے، جیسا کہ تم نے سیکولر ڈیموکریسی سے سمجھوتا کر لیا. اس لیے نہیں آیا تھا. تو آگے کہ جمہوریت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف مسجدیں، گرجے اور دوسرے عبادت خانے ہیں، جبکہ زندگی کے باقی تمام معاملات بادشاہ وقت کے لیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ قومی مصلحت کے تقاضے کے تحت، غور سے سنیے گا صاحب، کہ قومی مصلحت کے تقاضے کے تحت حاکم وقت کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خاص امور یعنی عبادت اور عبادت گاہوں کے معاملات میں دخل اندازی کرے. اس کو مکمل اختیار ہوتا ہے حاکم وقت کو. اگر وہ چاہے گا تو آپ لاؤڈ اسپیکر میں کچھ نہیں بول سکتے، آپ کو اندر کرنا ہے سب کچھ. مکمل اختیار ہوگا کس کو؟ حاکم وقت کو. یہ کس میں ہوتا ہے؟ جمہوریت میں. کہ قومی مصلحت کے، قوم کی مصلحت کے تقاضے کے خاطر حاکم وقت کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص امور یعنی عبادت اور عبادت گاہوں میں. ایک طرف تو معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خاص امور کو صرف لا کر کے چھپا دیا کس میں؟ عبادت گاہوں میں. لیکن وہاں پر بھی کنٹرولنگ اپنے پاس میں رکھا کہ عبادت گاہوں میں جو کچھ ہوگا اس میں وہ کلی طور پر دخل اندازی کر سکتا ہے. چاہے تو بند کرا دے، چاہے تو اس کو کھلوا دے، چاہے تو کعبہ کا حج اور عمرہ، چاہے تو کعبہ کا حج اور عمرہ رکوا دے. لاک ڈاؤن پوری دنیا میں، چاہے تو کعبہ کا حج اور عمرہ رکوا دے. کون؟ حاکم وقت. جیسا چاہے گا وہ کرے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ کو حاکم وقت کے معاملے میں دخل اندازی کا کوئی حق حاصل نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کو حاکم وقت کے معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق حاصل نہیں. اب مولوی بھی پھر انہی کی زبان بولے گا کہ وہ وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی تو عمر نے ایسا کیا. سوشل ڈسٹینسنگ
میں نماز پڑھی جاتی تھی، جہاں پر تعاون کی بیماری ہوتی تھی وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ میں نماز پڑھائی جاتی تھی۔ کوئی دلیل مولانا صاحب؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ پھر اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ لال کتاب کہاں ہے مولانا صاحب آپ کی؟ وہ لیکن لال کتاب کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہے ہی نہیں، حقیقت میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ وہ وہی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے جو چاہتا ہے بول دیتا ہے، بس یہی کہ دیکھو آپ کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں، کہ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم وقت کے معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ دین جمہوریت کے خلاف اگر کوئی تحریک اٹھائی جائے تو یہ الزام لگا کر اسے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دین کو سیاست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جان بتاؤ کہ کتنی گندی چیز ہے سیاست، اور دین کتنی معزز چیز ہے، کیسے شامل کر لے رہے ہو آپ؟ تو کون سیاڑوں کی طرف سے یہ بات لائی جاتی ہے کہ دین جمہوریت کے خلاف اگر کوئی تحریک اٹھائی جائے تو یہ لوگ الزام لگا کر اسے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دین کو سیاست میں شامل کیا جا رہا ہے یا سیاست کو دین سے آلودہ کیا جا رہا ہے۔ اتنے خطرناک الفاظ کہ ملایا جا رہا ہے، دیکھو کتنی گندی چیز ہے، اگر دین کے ساتھ میں اس کو ملا دیں گے تو دین پورا گندا ہو جائے گا۔ اب کیا کرے، دیکھو بڑا غلط کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہاں تو یہ کہ آلودہ ہو جائے گا، سیاست کو دین سے آلودہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ تحریک اٹھانے والوں پر فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست اور دہشت گرد ہونے کا الزام لگا کر ایسی تحریک کو مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری حقیقتیں جو ہم آپ کے سامنے لا کر رکھ رہے ہیں، شاید یہ چیزیں آپ کے سامنے کوئی بیان کرے اتنا واضح انداز میں اور اتنا کھل کر، شاید کوئی بیان کرے۔ کیوں کہ جب اس میں یہ چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کلیجے کے اندر طاقت ہونا، اور اس کلیجے کے اندر اپنے رب کی محبت، آخری رسول اور سارے رسولوں کی محبت موجود ہو، تب آدمی کا کلیجہ ایسا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ببانگ دہل علل اعلان کچھ بھی کہنے سے رکتا نہیں ہے۔ لیکن جس کے دل میں تھوڑا سا بھی نفاق ہے تو پھر ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کچھ، زبان میں کچھ، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، لیکن وہ دیندار حقیقی معنوں میں نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ جیسا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دین کے لیے چنا تھا، ہمارے اندر بھی کچھ ایسی صفات آ جائیں کہ تو ہمیں اپنے کام کے لیے چن لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین کا کام ویسا ہی کریں جیسا کہ تیرے بھیجے گئے انبیاء نے کیا تھا۔ ویسی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، ویسا اتنی جد و جہد، اتنی کوشش، اتنی تگوداؤ نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی بہت کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اس کوشش کی ہمیں توفیق دے اللہ رب العالمین، توفیق دے کہ ہمارے دل تیرے دین کی روشنی سے، تیری بھیجی گئی تعلیمات سے پوری طرح سے منور ہوں، تاکہ ہم اس دنیا کو اس دین کی تعلیمات سے منور کر سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے، ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے۔
ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते।